غوثیہ کتھے تیر علی کتھے تیری سنا تو کجا من کجا ہاں یہ بندہ فقیر یہ حقیر اور ناچیز بندہ اجتماع میلاد مصطفیٰ اجتماع غوثیہ اور میں نے لب کشائی کرنی ہے میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے بلکہ یہ بندہ شرارت و مسائل خدا ہے اللہ یہ تیری بڑی مہربانی مولانا صاحب میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں میں ایک سیاسی سماجی بندہ آج آپ نے مجھے وہ اسٹیج دیا ہے جو میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہے کسی نے کیا خوب کہا کہ نہ تخت و تاج نہ مال و گوہر دے آقا کے مدح خانوں میں شامل مجھے کر دے کاش کہ بندہ ناچیز آقا کے مدح خانوں میں شامل ہو جائے آپ میرے لیے دعا کریں میں آپ کے لیے دعا کروں میرے بھائی نے فاروق اعوان پہ بڑا زور دے کے کہا اور فاروق اعوان ان کے ہر حکم کی وجہ آوری لائے گا انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو لیکن 11ویں شریف کی محفل ہے یہاں مجھ سے پہلے مقرر نے کہا کہ غوث اعظم دستگیر نے کہا کہ ایک دن آپ کی اللہ سے ملاقات ضرور ہوگی لیکن وہ کیسے ہوگی اور کب ہوگی یقیناً مجھ پہ کوئی فتویٰ نہیں لگانا بھائی میں ایگزمپٹڈ ہوں میں کوئی درس نظامی یا کوئی تخصص کر کے نہیں آیا میں سیدھا سادہ سا بندہ ہوں موٹی موٹی باتیں ہیں کہیں غلطی بھی ہو جائے تو معاف کر دینا میں آپ سے معافی کا پہلے سے طلبگار ہوں لیکن رب سے ملاقات کیسے ہوگی تو کہتے ہیں کہ کوئی عابد صاحب کسی چلے میں بیٹھ گیا کہ جب تک میری رب سے ملاقات نہیں ہوگی میں اپنا چلہ ختم نہیں کروں گا تو جب چلہ قریب آیا تو ایک دن غیر سے آواز آئی کہ اوے عابد او ظاہر اٹھ فلاں پیتل گلی میں جا اور دکان نمبر 11 سے جا کے پوچھ کہ رب کہاں سے لیتا ہے وہ عابد وہاں سے اٹھا بازار میں گیا اب بازار میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک بڑھیا اس کے ہاتھ میں ایک پیتل کی پتیلی ہے اور وہ بیچتی پھر رہی ہے جس دکان پہ جاتی ہے دکاندار اس کی قیمت 4 دینار لگاتا ہے جبکہ وہ کہتی ہے مجھے 6 دینار کی ضرورت ہے بالآخر وہ خاتون اس دکان پہ پہنچ جاتی ہے دکان نمبر 11 پہ اور یہ عابد زاہد بھی اس کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں پہنچ جاتا ہے اب وہ اس سے پوچھتا ہے کہ ہاں بتا تو وہ کہتی ہے یہ بیچنا ہے برتن اور مجھے 6 دینار کی ضرورت ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ 6 کیوں تو وہ خاتون کہتی ہے کہ یہ چونکہ میرا بچہ بیمار ہے مجھے 6 دینار کی ضرورت ہے وہ کہتا ہے تمہارا برتن 12 دینار کا ہے 6 یہ لے جاؤ اس سے علاج کرانا اور 6 دینار سے اپنے بچے کی جو ہے وہ باقی ضرورتیں پوری کرنا تو وہاں سے رب کی دوبارہ آواز آتی ہے
کہ رب سجدوں سے نہیں ملتا، رب کو اگر ڈھونڈنا ہے تو حاجت روا کی حاجت کو پورا کرو۔ میرا مالک تب آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ دیکھیں دنیا کے تمام مذاہب، دنیا کے تمام عقیدوں کی اساس یہ خدمت انسانیت ہے، تمام مذاہب کی بنیاد یہ خدمت انسانیت ہے۔ کہتے ہیں نا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تائید کے لیے تو کم نہ دیکھ کرو گیا۔ کیا فرشتے جن کم تھے؟ انسان کو کیوں پیدا کیا؟ صرف درد دل کے واسطے۔ اور انسان کو جو پیدا کیا وہ دوسرے انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کہا۔ میں معذرت خواہ ہوں، کوئی عالم دین نہیں ہوں، لیکن ایک بات کرتا رہوں، آوان ہوں، خدمتگار ہوں، اولاد مولا عباس ہوں، اولاد شیر خدا ہوں۔ قرآن میں آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا یتیما واسیرا۔ مولا کائنات نے خاتون جنت اور جنت کے شہزادوں کے ہمراہ روزہ رکھا۔ کسی نے کہا نا بیگم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیگم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، کائنات انہی کی وجہ سے بنی ہے۔ خیر النساء حسن حسین مصطفیٰ علی۔ مولا کائنات کے گھر والوں نے روزہ رکھا، افطار کا وقت ہے، کھجوریں ہیں، پانی ہے، افطار کی اذان ہوتی ہے، باہر سے آواز آتی ہے، یتیم ہوں، بھوکا ہوں۔ مولا کائنات سب کچھ اٹھا کے اس یتیم کو دے دیتے ہیں اور پانی سے روزہ افطار کر دیتے ہیں۔ اگلے دن روزہ رکھتے ہیں تو پھر اسی وقت آواز آتی ہے مسکین ہوں، بھوکا ہوں، پھر مولا کائنات اٹھا کے اس کو سب کچھ دے دیتے ہیں۔ تیسرا روزہ ہے، تیسرے روزے پہ پھر یہی ہوتا ہے، عین افطار کے وقت آواز آتی ہے اسیر ہوں، بھوکا ہوں، پھر مولا کائنات سب کچھ اٹھا کے اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو قرآن سے یہ فرمان آتا ہے، یہ شان نزول ہے کہ اللہ کی ذات کے نزدیک پسندیدہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی بھوک پیاس کو اپنی بھوک اور پیاس میں ترجیح دیتے ہیں۔ تو آپ کی اور میری زندگی کا مدعا اور مقصد یہی ہے کہ ہم دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے جائیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم کرتے جائیں گے۔ میرے اللہ نے کہا تو یہاں کسی نے کہا کہ جناب عمر فاروق نے سورہ بقرہ پڑھی اور اونٹ ذبح کر دیا۔ سخاوت کا کوئی معیار نہیں، سخاوت کے لیے اونٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی، سخاوت کے لیے دل، جذبہ اور ایک احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ مولا حسن کے پاس حسنی حسینی آپ نے لکھا ہوگا نا، پیر عبد القادر جیلانی صاحب کے ساتھ حسنی حسینی۔ مولا حسن کے پاس کوئی بندہ گیا، انہوں نے کہا مقروض ہوں، 600 دینار کا قرضہ ہے۔ مولا حسن اسے اٹھا کے دے دیتے اور اندر آ کے رونا شروع کر دیتے۔ تو گھر والے کہتے ہیں کہ اس نے جو مانگا تھا آپ نے دے دیا، اب رو کیوں رہے ہیں؟ تو مولا حسن کہتے ہیں کہ رو اس لیے رہا ہوں کہ مجھے اس کی ضرورت کی خبر کیوں نہیں ہوئی، اور میرا اتنا قریبی بندہ اور میں اس کی ضرورت سے بے خبر ہوں۔ تو جب آپ کی اور میرے اندر یہ احساس آ جائے گا، دیکھیں ایک چھوٹی سی چیز کا نام ہے احساس، جب آپ سوچ بدلتے ہیں تو تقدیریں بدل جاتی ہیں، تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ آخری بات کروں گا اور پھر چلا جاؤں گا۔ ایک کمہار کہتے ہیں مٹی کے برتن بنا رہا تھا، تو اس کی بیوی نے پوچھا کہ کیا بنا رہا ہے؟ تو اس نے کہا چلم بنا رہا ہوں۔
हुक्के वाली चिलम होती है, बहुत बिकेगी। तो उसकी बीवी ने कहा कि छोड़, गर्मियाँ हैं, इस मट्टी से सुराही बना दे। तो वो इरादा चेंज करता है और सुराही बनानी शुरू कर देता है। बहरहाल जब वो सुराही बनाता है तो मट्टी से आवाज़ आती है कि है कुम्हार, तू तो चिलम बना रहा था, तूने सुराही बना दी। वो कहता है मेरी सोच बदल गई। जो मट्टी कहती है तेरी सोच क्या बदली, मेरी जिंदगी। तो आपकी और मेरी सोच हमारी जिंदगियां बदल सकता है, और वो सोच पॉजिटिव सोच है। हमने एक दूसरे के रास्ते से कांटे हटाने हैं। कहते हैं ना, मंजिल तेरी तलाश में घूमेगी दर बदर, खल्के खुदा की राह से कांटे उठा के देख। आप कांटे उठाएं, आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे इजाजत चाहूँगा, मौलवी साहब और जितने भी मेरे उलमाए कराम स्टेज पे बैठे हैं, बंदा नाचीज से कोई गुस्ताखी हुई हो, मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ। और मेरी दुआ है कि मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना। मुझको भी तो हक है रहमत का तकाजा करना, मुझको भी तो हक है रहमत का तकाजा करना। मैं तो ज़र्रा हूँ, मैं तो ज़र्रा हूँ, मुझे वुसअत सहरा दे दे। मैं तो ज़र्रा हूँ, मुझे वुसअत सहरा दे दे। क्योंकि तेरे बस में है, क्योंकि तेरे बस में है कतरे को भी दरिया करना। नारे रिसालत। बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच।